مکے کے سرداروں نے پیغام نکاح دیا، حضرت خدیجہ خاموش رہی، نکاح نہیں کیا۔ لوگوں نے بڑی وجوہات بیان کی ہیں، الگ الگ باتیں لکھی۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں نہیں، اصل بات اور تھی۔ عرب کے اندر سال کے بعد عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ کے پاس، صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھی، میلہ لگا ہوا تھا۔ ایک تورات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا، وہ بیویوں کے مجمع پہ نظر ڈال کے کہنے لگا بیویوں، مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا، لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں، اللہ کے آخری رسول جو مکے میں پیدا ہونے والے ہیں ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ بیوی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے گی۔ عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا عورتوں کے میلے میں تو انہوں نے ڈانٹا، جھڑکا، کہا چل اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں باقیوں نے ڈانٹا پر میں نے بات پلے سے باندھ لی، میں نے پلے سے باندھ لی اور میں انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ نصیب میرے ہی ہو، اللہ کرے مقدر میرا ہی کھلے۔ آپ فرماتی میں تسبیح پڑھتی، درود پڑھتی، میں اس زمانے میں جو اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی، اور جب فارغ ہوتی تو میں التجا کرتی کہ اللہ میرے نصیبیں کھول دے۔ کہتی ہیں آہستہ 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 میں حضور کی تعریف سننے لگی، آہستہ آہستہ تعریف سننے لگی۔ نبی پاک صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں، اس برے اور میلے معاشرے میں بھی وہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور سب سے اجلے بھی ہیں، وہ سب سے پاکیزہ ہیں۔ میں سننے لگی تعارف، آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے، قحط آ گیا، حالات بگڑ گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے، ہمیں ضرورت بھی ہے، اور اگر ہو سکے تو خدیجہ کا مال لے کے جاؤ۔ نبی پاک نے کہا چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے، میں نہیں کہتا کسی سے جا کے، جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا، میں نہیں کہوں گا۔ مصطفیٰ نے تو نہیں کہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا، میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں، پوچھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت خدیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائیں، حضور نے قبول کر لیا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، میسرہ ان کا نام تھا، جناب خدیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا۔ فرمایا تین باتیں ارشاد فرمائی، ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، فرمایا ذرا غور کرنا، میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا، وہ جو تم نے چہرہ بدلوحا کی تلاوت کی ہو ذرا مجھے واپس آ کے سنانا۔ جنہاں نے دل بر جانی ڈٹھا ہو اکھیاں ہی تک لئیاں، تو ملے ہوں تے ساجن ملیا ہوں ناسا لگ پئیاں، ذرا جا کے نا تلاوت کرنا اور مجھے دکھ۔ اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا، میں سنتی ہوں کہ کردار کے، افکار کے، نظریات کی، عظمت کے بلند و بالا وہ جیسے کہیں ویسے کرنا۔ اور تیسری حضرت خدیجہ نے نصیحت فرمائی، فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا، یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا، جو وہ کہہ دے سو کر جانا۔ غلام کہتے ہیں میں ساتھ گیا، باتیں میں نے سن لی، لیکن جب سفر شروع ہوا نا ابھی چند منزلیں طے ہوئی تھی، میں نے کہا خدیجہ آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی، ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا، ان کے ساتھ جو رہے گا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے، جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ نال پھلاں رل جاوے تے ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدوں جلوہ فرماوے۔ فرمایا جو بھی ساتھ رہتا غلام ہو جاتا۔ میسرہ کہتے میں گیا، تجارت شروع ہوئی۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے، ایک آدمی کہنے لگا چلو معاذ اللہ بتوں کے نام تھے لات و منات، کہنے لگا لات کی، عزا کی، منات کی قسم اٹھاؤ، تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤں جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا۔ اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا، خریدنا ہے تو خریدو، نہیں خریدنا تو نہ خریدو۔ کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے، پر میرے نبی جس سے رخ پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا۔ متے کئی گنا زیادہ نفع کمایا۔ ہم رستے میں تھے، حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، ایک عیسائی راہب غار میں بیٹھا تھا، نکل کے آ گیا، مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ جانتا تھا، میں سنا یہ کس کو ساتھ لائے، یہ کون ہے؟ میں نے کہا اہل قریش کے ایک معزز آدمی ہے۔ کہنے لگے یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا، یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا، یہاں دوسرا کوئی لیٹ ہی نہیں سکا، یہ رسول ہے، ان کا خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کرے۔ میسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مجھے بھانے لگیں۔ جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی، فرماتے ہیں جب دھوپ تیز ہوتی تو بادل کا سایہ آ کے حضور پہ سایہ کر دیتا، بادل کا ٹکڑا نبی پاک پہ۔ اللہ جانے کہاں بیٹھ کے لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھی ہیں۔ ہم نے تو جو سیرت پڑھی ہے وہ بتاتی ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے،
ہر لمحہ پیغمبر لگے. یہاں تو وہ لوگ جو کئی سال پہلے 20 اور 25 سال پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے, وہ اعلان کر لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں, کہاں بیٹھ کے. میرے نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی, ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی, میں تب بھی اللہ کا رسول تھا. میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت خدیجہ کے غلام کرتے واپس آیا, اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت خدیجہ کا مال گیا تھا, بڑے نفع آئے تھے, پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا. کہتے ہیں مجھ سے حضرت خدیجہ کی سہیلی بھی بیٹھی تھی, میں بھی آ گیا, اور جناب خدیجہ کی سہیلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ بتا, کتنا بھی کہا. میں نے کہا مال چھوڑو, مصطفیٰ کی سنو. اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے, بادل سایہ کرتا تھا, چلو ٹھیک ہے, تم سے راہ نے پوچھا تھا, یہ صحیح ہے انہوں نے تیری سارے راستے بڑی خدمت کی, تیرا بڑا خیال رکھا, اور یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی. تو میں ایسا کہنے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے, پر اس رسول کے ساتھ 4 دن ہی گزارے ہیں. حد ہو گئی مجھ سے, اور کچھ نہ پوچھو, اور کچھ نہ پوچھو, آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے, اور کچھ نہ پوچھو, بس ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر, اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے, بس مجھے حضور کے تذکرے بیان کرنے ہیں, ذکر مصطفیٰ کرنا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی متاثر ہوئی, کہتی ہے مجھے درجنوں لوگوں نے پیغام نکاح دیا تھا, پر میں نے سنی نہیں تھی. میں نے نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا, میں نے کہا میری عمر 40 سال ہے, ان کی 25 سال, اور میرا اعمال اور طرح کا ہے, وہ شہنشاہ ہے, جا کے پوچھو تو صحیح بھلا میں قبول ہوتی ہوں, پوچھو. نفیسہ کہتی ہیں میں آئی تو وہ خاتون جن کے لیے لوگ بڑے بڑے قریش پیغام دیتے تھے, پیغام لے کے آئی, تو رسول پاک نے عجیب رنگ بیان کیا اپنی سیرت کا. جب میں پہنچی میں نے کہا خدیجہ نکاح کرنا چاہتی. نفیسہ کہتی ہے میرا خیال تھا کہ کوئی اور ہوتا تو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوگا, فوراً کہے گا اچھا جلدی کرو بات کرو. جب میں نے آ کے کہا نا حضور خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہیں, تو نبی پاک نے میری طرف دیکھا, فرمایا وہ کہتی ہے کہ تم کہتی ہو؟ کہا وہ کہتی ہے. تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ, میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا, میں مشورہ کروں گا, میں پوچھ کے بتاؤں گا. آج بچوں کو کچھ سبق بڑے یاد ہیں, کہتے ہیں پسند کی شادی کرنا حضرت صاحب ناجائز ہے, پسند کی شادی کرنا کوئی ناجائز ہے؟ اور میں نے کہا بھائی صرف ایک ہی جائز چیز رہ گئی, اور کوئی شے جائز نہیں, یہ ایک ہی جائز چیز ہے جس کا فتویٰ سارے نوجوان پوچھتے پھرتے ہیں, سارے رانجے بنے پھرتے ہیں, مجنو بنے پھرتے ہیں, سارے مئی وال ہو گئے. اللہ پاک کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. سارے اس بری لت کا شکار ہو گئے. او بھائی نبی پاک سوائے خدا کے کسی کے پابند نہیں, لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو بڑوں کے شفقت کے سائے میں چلتا ہے اللہ اس کی مدد فرمایا کرتا ہے. تجھے کیا پتا تیرا اچھا بھلا کس بات میں؟ کہا نکاح کرنا چاہتی ہوں, فرمایا چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں انہوں نے پوچھا, جناب ابو طالب کہنے لگے یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسی بہو مل جائے جس کے کردار میں, افکار میں, نظریات میں اتنی نفاست. مصطفیٰ کریم کے ساتھ نکاح ہوا, قربان جائیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شادی ہوئی تو بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنا. لیکن جناب خدیجہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو, میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ کروڑ پتی تھی, ارب خرب کی میں بات ہی نہیں کر سکتا, اور 20 نوکرانیاں تھیں ان کے پاس, درجنوں ان کے پاس غلام تھے. لیکن جب رسول اللہ کے دروازہ نور پہ آئی ہیں, انہوں نے میرے نبی کے گھر میں جھاڑو بھی دیا ہے, انہوں نے حضور کے کپڑے بھی دھوئے ہیں, انہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا. انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دولتوں سے, تجارتوں سے, سرمایے سے پیار نہیں, جتنی دولت تھی شام کو لا کے قدموں میں رکھ دی. کہا محبوبہ جب میں تیری ہوں تو میری ہر شے ہی آپ کی ہے. چند دنوں میں حضور نے ساری چیزیں دے دی اللہ کے راستے میں, ہر چیز نبی پاک نے دے دی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا حال یہ تھا کہ ایک جوڑا رہ گیا, کئی جگہ سے پیبند لگے ہوئے, میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے, وہ جنج رکھے انج رہنا ہے, واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ قسم نو کہنا, بس ٹھیک ہے جس حال میں محبوب راضی ہیں. کہا ہر چیز قدموں میں رکھ دی, اور حضور کے ہر رشتے کا خیال کیا, نبی پاک کی ہر خواہش کا. عورتیں بالخصوص میری بات پہ توجہ کریں جو عرض کرنے لگا ہوں. آگ لگی ہوئی ہے گھروں میں, فساد ہے, لڑائی ہے, جھگڑا ہے, دنگا ہے, یہ تیرا رشتہ دار وہ میرا رشتہ دار, جب تیرے آتے ہیں تو روٹیاں جلدی پکتی ہیں, یا میرے آتے ہیں تو بیماریاں بڑی ہوتی ہیں, تیرے میرے کا جھگڑا. آؤ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم کا بھی حال دیکھو. حضرت حلیمہ سعدیہ ملنے آئے,
شادی کو کچھ دن گزرے تو حلیمہ سعدیہ ملنے آئی. حضرت حلیمہ سعدیہ سگی اماں نہیں رضائی اماں ہے. یہاں تو سگی اماں برداشت نہیں ہوتی, سگی اماں. اور وہ بہو سوچتی نہیں بات کرتے ہوئے, سوچتی نہیں, وہ سوچتی نہیں کہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہو, اسے پتہ ہی نہیں کہ تجھے تو پلا پلایا یہ ملا ہے نا. کبھی اس کی اماں سے پوچھ اس نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں, اس سے پوچھ کس دقت میں, کس آزمائش میں اس بچے کو پروان چڑھایا ہے. تو آج مالک بنی ہے تو رنگ ہی بدل گئی ہے. اور بچہ بھی بیوی کے ساتھ مل کر کے اماں کی غیبت کرتا ہے, سوچتا ہی نہیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے, اسے خیال ہی نہیں آتا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں ہے. جب تشریف لائیں تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا ختیجہ یہ میری اماں ہے. جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں گھر میں رہی, میری خدمت کی, مجھے کھانا پکا کے دیا, بستر بچھا کے دیا, کپڑے لے کے دیے, اور جب میں جانے لگی تو کہنے لگی آپ میرے مصطفیٰ کی اماں ہیں, پہلی دفعہ آئی ہیں, تھوڑا سا تحفہ نہ دے دوں. میں نے کہا جیسے مرضی. حضرت حلیمہ کہنے لگی. تو جناب حلیمہ سعدیہ کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں عطا فرمایا. اور یہ جو بی بی آ کے مالی بنی ہے نا آج, جس درخت کی چھاؤں میں تو بیٹھی ہوئی ہے نا, اگر تو سمجھے تو اصل احسان اس ماں کا ہے جس نے یہ پروان چڑھا کے تجھے دیا ہے. اصل نیکی اس اماں کی ہے جس نے تیرے سر پہ یہ سرتاج رکھا ہے, اور تو اس ماں کو ہی بھول گئی ہے. اور شکوہ بہو سے نہیں, شکوہ اس بیٹے سے ہے, بیٹے سے ہے جو علیحدہ بھی ہونے لگا تھا تو اماں سے علیحدہ ہو گیا ہے. اس نے سوچا ہی نہیں کہ ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں سے کہ پیچھے ہٹ جاؤ, ماں اور باپ اولاد کے لیے جو مانگے گے میں فوراً عطا کروں گا. تجھے پتہ ہی نہیں. اور ادھر رسول پاک کا کیا حال ہے, کہتے وہ تیرے رشتہ دار ہیں, تیرے بہن بھائی ہیں, تو جا میں تجھے دروازے پہ چھوڑ آؤں گا, تو مل ان سے, میں نہیں ملتا, میں صاف ہوتا ہوں, میرا ان سے کیا لینا دینا. حضرت ختیجہ کے بھائی نہیں تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حیات نہیں تھے, 2 بیٹے تھے حضرت ختیجہ, اور وہ دونوں بیٹے پچھلے خامن سے تھے. ذرا عقل کی کسوٹی پر تولیے گا کہ کسی بیوی کے بیٹے ہوں اور پچھلے خامن سے ہوں, اس آدمی کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے. لیکن میرے رسول پاک کا رویہ اس طرح کا تھا. میں آپ کو سیرت کی کتابوں سے, امام حلبی نے, قسطلانی نے, صاحب فتح الباری نے لکھا ہے, رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تھے, اور جاگو اور سنو, اللہ کرے حضرت ختیجہ کا میرے نبی سے رشتہ اور میرے نبی کا حضرت ختیجہ کا رشتہ ہماری سمجھ میں آ گیا تو سمجھ لو ہمارے گھر جنت بن جائے گی, روشنی پھیل جائے گی. سمجھو اور سیکھو. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک سو جاتے تھے نا دوپہر کو تو کہتی تھی مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی حضور کو آ کے بیدار کرے, صبح ادب سمجھا جاتا تھا. اور میں ایک جملہ آگے بڑھا کے کہوں گا, میں کہوں گا اماں جی آپ تو مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک فرماتی ہے نا, ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ سو جائے تو جبریل بھی نہیں جگا سکتے, وہ بھی نہیں آ سکتے, وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ مولا کیسے جگاؤں. حضرت جبریل بھی نہیں جگا سکتے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں تھی مدینے میں, حضرت ختیجہ کے وصال, میں مدینے میں حضور کے گھر میں تھی, نبی پاک میرے گھر میں موجود تھے اور سید عالم سوئے ہوئے تھے. حضرت ختیجہ کے پچھلے خامن کے بیٹے جناب حالہ آ گئے اور وہ مسجد میں آ کے بولے, مسجد میں توجہ کرنا, مسجد میں بولے, انہوں نے مسجد میں آ کے پوچھا کہ نبی پاک کہاں ہے. مسجد میں جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سوتے ہوئے بیدار ہو گئے. حضور طامت سمیٹی, فوراً سر کے اوپر کپڑا رکھا. میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں. فرماتی ہے میں نے 1 دفعہ پوچھا تو حضور نے 3 دفعہ فرمایا میرا حالہ آ گیا ہے, میرا حالہ آ گیا ہے, میرا حالہ آ گیا ہے, ختیجہ کا بیٹا آ گیا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کے رشتوں کا جو تقدس بیان کیا اس کو سمجھیے. فرمایا حالہ آیا ہے, بیدار ہو کے خود تشریف لے گئے. یہ تو حالہ تھے نا, بڑے بیٹے حضرت ختیجہ کے سب سے, ان کا نام ہند تھا. اور حضرت ہند سے کوئی بندہ تعارف پوچھتا نا, نبی پاک کا جو حلیہ ملتا ہے نا کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں, حضور کا مکھڑا کیسا تھا, مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اک مستانی ہے, مخمور اکھی ہے مد بریاں. یہ جو حضور کا حلیہ ملتا ہے نا یہ حضرت ہند کا بیان کیا ہوا ہے. وہ بیان کیا کرتے تھے کہ نبی پاک کی آنکھیں کیسی تھی, حضور کے جلوے کیسے, وہ بیان. حضرت ختیجہ کے بیٹے, کوئی ان سے پوچھتا کہ بڑے راضی رہتے ہو, ہند بڑے راضی رہتے ہو, تو حضرت ہند کیسے راضی کیسے نہ رہوں, راضی کیسے نہ رہوں. میرے بھائی کا نام علی المرتضیٰ ہے, بہن کا نام فاطمہ الزہرا ہے, ماں کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے, اور باپ کا نام محمد مصطفیٰ ہے, میں راضی کیسے نہ رہوں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے رشتوں کے ساتھ رسول اللہ کا پیار, ان کے رشتے. کنز المال میں حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے, جناب عائشہ فرماتی ہے دوپہر کو حضور آرام کرتے تو کوئی آیا نہیں کرتا تھا. ایک دن ایک بوڑھی آ گئی, دروازے پہ اس نے چھڑی پکڑی ہوئی, کہتے وہ اندر آئی تو نبی پاک بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے. حضور سید عالم نے قریب بٹھایا, دیر تک حضور باتیں کرتے رہے, دیر تک گفتگو ہوتی رہی.
फरमाते हैं हुजूर ने उसे कोई इजाफी वक्त दिया, आराम से आप इस वक्त आते नहीं थे, हुजूर के आराम का वक्त था, इजाफी वक्त दिया नबी पाक ने। और फरमाते हैं जब वो जाने लगी तो नबी पाक ने तोहफे भी अता फरमाए। और फिर एक गुलाम से, हजरत बिलाल से या किसी गुलाम से फरमाया कि साथ जाओ और घर छोड़ करके आओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजाज दिया। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है देर तक मुलाकात भी, तोहफे भी, इनफरादी मुलाकात। बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि हुजूर जाएंगे और जब रात को वापस आएंगे तो फिर मैं पूछूंगी कि हुजूर ये बीबी कौन है, हुजूर अब आराम कर रहे हैं। फरमाती है मेरा ख्याल था कि ये सवाल शाम तक मेरे जहन में रहेगा कि ये कौन है, आपने बड़ा एजाज दिया, दरवाजे तक छोड़ने गए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है मैं सोच रही थी आराम कर रहे हैं और मैंने जैसे ही निगाह डाली तो हुजूर तो गहरी सोच में गुम है, नबी पाक सोचों में गुम है और आंखें खुली हुई। फरमाती है मैं करीब जाके बैठी, कदमों पे हाथ रखा, मैंने कहा महबूबा ये बीबी कौन थी, इतनी देर आपने मुलाकात की और वो चली गई है तो अभी ख्यालात हैं, तसव्वुरात हैं। फरमाती है मैंने पूछा तो मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए। नबी पाक रो दिए, उठ के बैठ गए। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, मैंने तो आपको परेशान कर दिया, मैं माजरत चाहती हूँ। हुजूर ने फरमाया आयशा ऐसी कोई बात नहीं, इस बीवी के बारे में पूछती हो जिसे मैंने ज्यादा इज्जत दी है, ज्यादा प्यार किया है, जरा ज्यादा उसके साथ मैंने तवज्जो की है। हाँ या रसूल अल्लाह मैंने इनफरादी रंग देखा है, रूटीन से बढ़कर आपने मोहब्बत फरमाई। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये जो औरत आई थी ना जो मेरे पास बैठी रही है ये मेरी ज़ौजा जनाब खदीजा की सहेली है, ये हज़रत खदीजा की सहेली है, जनाब खदीजा की सहेली। फरमाया ये मक्के में खदीजा से मिलने आया करती थी, खदीजा इसे वक़्त देती थी, पास बिठाती थी, खाना खिलाती थी, दुख सुख सुनती थी। और थोड़ी गरीब है, जब ये जाती थी तो खदीजा तोहफे भी देती थी। फरमाया आज जब ये आई है तो खदीजा की यादें ताज़ा हो गई, देर तक मैंने इससे बात की है, गुफ्तगू की, जाते दफा तोहफा दिया, इसलिए कि हुस्नुल अहद मिनल ईमान, अच्छे तरीके से वादा निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है। अच्छे तरीके से अहद निभाना, ताल्लुकात निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है। हजरत खदीजा की सहेलियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता, पहली वही नाज़िल हुई नबी पाक पर। अब हुजूर जब इब्तदाए वही के अय्याम आए तो हजरत खदीजा फरमाती है रसूल पाक गारे हिरा में चले जाते, कई के दिन वहां रहते। पहली वही आई, कुरान मजीद की तासीर ये है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, फरमाया अगर मैं पहाड़ों पे नाज़िल करूं कुरान को तो वो भी मेरे खौफ से रेजा रेजा हो जाए, इतनी तासीर है। जब हुजूर के कल्बे अथर पर आया तो नबी पाक कांपते हुए घर आए, ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ। हजरत खदीजा ने चादर दी, बैठ गए, कहा खदीजा आज कोई आने वाला आया है, एक और बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ये आयात उसने मुझे दी है और मैं बड़े खौफ के आलम में हूँ। हजरत खदीजा के लफ्ज बड़े हसीन है। जनाब खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमाती है, कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गम ना करें, रब आपको रुसवा नहीं करेगा, इज्जत अता करेगा। और दलील क्या है, हजरत खदीजा फरमाने लगी दलील ये है कि आप गरीबों की मदद करते हैं, मिस्कीनों का ख्याल रखते हैं और महबूबा कमजोरों का बोझ आप उठाते हैं, जिसके अंदर ये खूबियां होती है अल्लाह उसे इज्जत ही अता फरमाया करता है। हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले नबी पाक पे ईमान लाई। बड़ा मुश्किल होता है, हमारे जो फलसफे के लोग हैं वो कहते हैं बहुत बड़ा वली अल्लाह भी हो तो बीवी उसकी मान जाए, ये मुश्किल होता है काम, ये मुश्किल होता है। हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले ईमान, किस तरह का ईमान, इब्ने माजा में रवायत है, गौर करना। हजरत कासिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे, हुजूर की 6 औलादें, 4 बेटियां 2 बेटे हजरत खदीजा से हुए, 4 बेटियां 2 बेटे। धोखा देते हैं बाज लोग, कहते हैं हजरत खदीजा की एक ही बेटी थी, हजरत कासिम हुजूर के बेटे थे, वो विसाल कर गए। हजरत खदीजा अभी दूध पिलाती थी कि शहजादे पर्दा कर गए। एक दिन घर में बैठी हुई थी तो कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेटे कासिम के हिस्से का दूध मेरे वजूद में भर आया है, काश मेरा रब इतना मौका देता कि मेरा बेटा मुद्दत रज़ात ही पूरी कर लेता, वो दूध पी लेता। नबी पाक ने फरमाया खदीजा तू गम ना कर, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे बेटे की मुद्दत रज़ात जन्नत में पूरी कर दी है, जन्नत में पूरी कर दी। और नबी पाक ने अपना इख्तियार बयान फरमाया इब्ने माजा में, रसूल पाक ने फरमाया अगर तू कहे तो मैं यहाँ बैठे बैठे तुझे तेरे बेटे की आवाज सुनाऊं, अर्ज करूं रब की बारगाह में, मैं अभी तुझे सुनाऊं तेरे बेटे की बात, अभी वो जन्नत में बोले। तो नहीं आया आपको इस बात का, मैं अभी सुनाऊं तुझे बात, सियासत की आवाज, अभी सुनाऊं तेरा बेटा बोलेगा जन्नत में, आवाज यहाँ मक्के में आएगी, सुनाऊं। बड़े लोग करामत देखना चाहते हैं, मौजदा देखना चाहते हैं, कहते नहीं मैं तो वो देख के आऊंगा, कहा सुनाऊं। हजरत खदीजा
खदीजा का ईमान देखें। कहने लगी महबूबा मुझे सुनने की क्या जरूरत है, मैं खुदा को भी मानती हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी मानती हूँ, मैं बिन देखे ही मानती हूँ, बिन देखे ही मानती हूँ, मुझे सुनने की जरूरत है। आपने कह दिया तो सो हो गया, मुझे हाजत है। हुजूर कह रहे हैं अगर तू कहे तो दुआ करूं, इल्तिजा करूं, अभी आवाज अल्लाह सुना दे, अभी सुनाऊं। हज़रत खदीजा कहती है नहीं हुजूर मैं बिन देखे ही, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पहले देख दाख के आए, पलट के आए, देख के सौदा करें। मैं तो उन लोगों में से हूँ जो बिन देखे माना करते हैं। युमिनूना बिल गैब की कायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कहा हजरत खदीजा ने वैसा किया। और हजरत आयशा की रवायत ऐसी भी मिलती है, जनाब आयशा से किसी ने पूछा था किसी ने जन्नत की नेमतें भी खाई हैं, तो हजरत आयशा कहने लगी हाँ, एक दफा नबी पाक ने जन्नत के अंगूरों का खोशा तोड़ के हजरत खदीजा को खिलाए थे। वो वहां से तोड़ के जनाब खदीजा को हुजूर ने अंगूर खिलाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई। हर मौका पर हुजूर का साथ दिया, तकलीफें देखी, आजमाइशें देखी। हजरत खदीजा का जो वक्त हुजूर के साथ गुजरा है ना, वो सारा आजमाइशों का वक्त। 15 साल शादी को हुए तो नबी पाक ने ऐलान नबूवत किया, बाकी के 10 साल 25 साल की रिफाकत रही। सख्त मसला था, कुफार की मुखालफत, बहुत ज्यादा माल था, फिर गुर्बत आई, पूरा मक्का सलूट करता था, फिर वो सारा शहर मुखालफत करने लगा। हजरत खदीजतुल कुबरा डट के रसूलुल्लाह का साथ देती, हर मौके पर, किसी जगह शिकवा नहीं किया। यहाँ औरतें बोल पड़ती हैं, कहती हैं जब से तेरे घर आई हूँ सुख नहीं देखा, जब से यहाँ आई हूँ कुछ नहीं देखा, जब से यहाँ आई हूँ बड़ी आजमाइश में। हजरत खदीजतुल कुबरा माल लेके आई, लेकिन उन्होंने देखा कि मुस्तफा को गरीबी पसंद है तो गरीब हो गई। जीव जान दा कुछ वसा नहीं हो, जान यार नु दे ते शाद हो जा, ऐसे दिल दे हैं फसाद सारे, दिल दिरबर नु दे ते आजाद हो जा, जो रखे आबाद ते रो वसदा ते जदों करे बर्बाद हो जा। कहा या रसूल अल्लाह जिस बात में आप राजी हैं मैं भी उसी बात में राजी। जनाब खदीजा रदी अल्लाह ताला ने मुकम्मल वक्त रसूलुल्लाह का साथ दिया। शेब अबी तालिब के 3 साल कैद में गुजारे। जिस औरत ने सारी जिंदगी माल देखा हो, आला से आला खाना खाया, बड़े घर में वक्त गुजारा, कैदी होकर वक्त गुजारा, और आप अगरचे कुरैश में से थी लेकिन जिस शाख से हुजूर थे बनु हाशिम उसमें से नहीं थी आप। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये कह सकती थी कि ये बाईकाट जो 3 साल मक्के वालों ने किया और एक छोटी सी वादी में कैद कर दिया है बनु हाशिम को, तो ये मेरा बाईकाट नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत भी दी, अगर तुम चाहो तो अलहदा रह सकती हो, बाईकाट तो मेरा है। लेकिन हजरत खदीजा ने कहा नहीं, तेरे कदमों में रहो, गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा, और तेरे कदमों में जो है वो गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। का हुजूर मैंने नहीं जाना, 3 साल पत्ते खा के वक्त गुजारा, 3 साल पानी पी के वक्त गुजारा। आप फरमाती हैं कई रातें ऐसी भी गुजरी जिनमें खदीजा ने खाया ही कुछ नहीं, वक्त गुजार दिया, जिंदगी गुजार दी। 3 साल एक लम्हे के लिए शिकायत नहीं की। ओ भाई ऐसी वफादार माँ का तो रोज जिक्र होना चाहिए। ऐसे आला हज़रत फरमाते हैं हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सलाम, हक गुजारे रिफाकत पे। अच्छा मैं दुआ करने लगा हूं कि आप सारे हजरत खदीजा पे सलाम पढ़ें। हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हक अदा किया, सही माँ, पहली माँ, काफ़े अमन व अमान, हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सलाम। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला हक अदा किया। 3 साल का वक्त सोशल बाइकाट का वक्त था, सोशल बाइकाट। लेकिन हजरत खदीजतुल कुबरा ने हुजूर के साथ टाइम गुजारा, बाइकाट खत्म हुआ, आसानी का वक्त आया तो खदीजा बीमार हो गई। उम्मुल मोमिनीन सैयदना खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा अलील हुई, अलादत शदीद हुई, तो नबी पाक आके सराहने बैठे, कुर्बान जाऊं आज लोग इतनी नौकरी नहीं करते जितना एहसान जतलाते हैं। कहते हैं वो फलां मौलवी साहब को रोटी मैं दिया करता था, वो फलां आदमी के साथ उसको तो आगे पहुंचाया ही मैंने। क्रेडिट पकड़ पकड़ के लोग अपने खाते में डालने के चक्कर में होते हैं, लोग इस कदर ज्यादा प्यार नहीं करते जितना जतलाते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा ने सिखाया है अंदाज उम्मत को कि वफा क्या होती है। हजरत खदीजा ने सारी जिंदगी नौकरी की, सारी जिंदगी वफा की। वक्त विशाल आया, हुजूर को बुलाया, अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमा हुए। साहिब इब्ने शाम कहते हैं हजरत खदीजा रो पड़ी, कहने लगी महबूबा मैं नबी की बीवी थी, मैं खिदमत का हक नहीं अदा कर सकी, कोई गलती हो गई हो तो मुझसे दरगुजर कर दिया जाए, मुझे माफ कर दिया जाए। ये कह के रोने लगी। नबी पाक ने फरमाया तू गलती की बात करती है, खुश हो जा, मेरे रब ने वादा फरमाया है कि तू दुनिया में भी मेरी बीवी है तो जन्नत में भी तू ही मेरी बीवी बनेगी।
وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی، میں نے تجھے پسند کیا ہے، جنت میں بھی تو ہی میری بیوی ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس قدر زیادہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اکثر گھر میں اکثر نبی پاک حضرت خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں۔ یہاں تو آدمی بہن کا ذکر نہیں نہ کر سکتا بیوی کے سامنے، اماں کا ذکر نہیں کر سکتا، معاملہ خراب ہو جاتا، بڑا مشکل ہو جاتا، مشکل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بظاہر تو سوکن تھی نا، لیکن حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں نبی پاک سب سے زیادہ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے گھر میں، اکثر ذکر ہوتا۔ خدیجہ یوں کرتی تھی، خدیجہ یہ کام اس طرح کرتی تھی، خدیجہ کا یہ رنگ ہوتا تھا، اس کا یہ طریقہ ہوتا تھا، اس کا یہ طرز حیات تھا، وہ ایسے چلتی تھی، وہ ایسے، اکثر حضور بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے رشک ہوتا، رشک، ناز کرتی میں، کیا مقدر ہے خدیجہ کی۔ کہتی ہے ایک دن نا میں نے کہا ذرا بات تو کروں، کہتی ہے نبی پاک گوشت لائے، مجھے کہا عائشہ ذرا گوشت صاف کرو، پکاؤ اور ذرا شوربہ زیادہ کرنا۔ کہتی ہے میں نے وہ گوشت لیا، صاف کرنے لگی، میں نے کہا حضور شوربہ کیوں زیادہ کرنا ہے، مہمان آنے والے ہیں، کچھ لوگوں کو آنا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں آنا تو کسی نے نہیں، مجھے پتا چلا ہے مدینے میں خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، میرا دل کرتا ہے کچھ سالن بطور تحفہ ان کو بھی بھیج دیں، ذرا زیادہ پکانا، خدیجہ کی سہیلیوں کو میں نے سالن بھیجنا ہے، تحفہ دینا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک جملہ ہلکا سا، بے ضرر سا، بڑا دھیما سا، بچ کے بڑا اپنے آپ کو محتاط کر کے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدیجہ کا ذکر بہت کرتے ہیں، حضور وہ تو عمر میں 15 سال بڑی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی، آپ خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرماتی ہیں یہ بات کہہ کے میں خاموش ہو گئی، میرا خیال تھا جواب آئے گا، دیر ہو گئی، حضور جواب نہیں دیتے۔ کہتے ہیں میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور رسول پاک نے فرمایا عائشہ آج بات کی ہے، آج کے بعد یہ بات نہ کرنا۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرماتے ہیں پہلے جلال تھا، پھر اچانک وہ جلال آنسو میں بدلا، اور حضور نے رو کے فرمایا عائشہ تم ساری بیویاں سکھوں کے وقت آئی ہو، خدیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی ہے، وہ تو میری آزمائشوں اور تکلیفوں کی ساتھی، اس نے تو میرے ساتھ وقت کٹھن بتایا، لوگ مجھے پتھر مارتے، میرے رستے میں کانٹے بچھاتے، میں پریشان ہو کے لوٹتا، اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی، دودھ پلا کے کھجور کھلا کے بستر بچھا کے روٹی دے کے کہتی محبوبہ غم نہ کرنا، اللہ بڑی عزت عطا فرمائے گا، اللہ بڑی شان عطا فرمائے گا۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر امام ابن حجر نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں پہ حضور نے کبھی جلال بھی فرمایا ہے، کبھی جلال بھی فرمایا، اور حضور کا جلال بھی بڑی رحمت والا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ اگر میں اپنے کسی امتی کو جھڑک دوں تو اسے اتنا ثواب دینا جتنا تو فرد نماز کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حضور کا تو جلال بھی کرم والا ہے، کرم والا جلال ہے رسول پاک کا۔ اکثر بعض لوگوں پر حضور ناراض بھی ہوتے، لیکن امام ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وہ ہستی ہے جس پر کبھی نبی پاک ناراض نہیں ہوئے، کبھی ناراض نہیں ہوئے، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے حضرت خدیجہ، کبھی ناراض نہیں ہوئے نبی، کسی موقع پر بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ بخاری شریف میں لفظ کچھ اس طرح کے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا کہ حضرت خدیجہ کی 20 کنیزائیں تھیں، نوکرانیاں تھیں، گھر کے اندر نوکر چاکر تھے، ریل پیل تھی، کوئی کام کبھی نہیں کیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک دن کھانا پکایا، اور کھانا پکا کے اپنے ہاتھوں سے جب نکلی نا اور آ رہی تھی حضور کو کھانا دینے، تو بخاری میں موجود ہے جب حضرت خدیجہ آئیں نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تیرے آنے سے پہلے حضرت جبریل آ گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ برتن میں کھانا لے کے آ رہی ہے، اور جب وہ کھانا لے کے آ جائے تو اسے کہہ دیجیے گا اس کا رب اسے سلام کہتا ہے، اس کا رب اسے اللہ اکبر، جس کو اللہ سلام کہے۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ کے سلام آئے، محسنہ، اس امت کی محسنہ۔ کسی کا کوئی انتقال کر جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے، وہ عورت سوگ کرے گی جس کا خامن چلا گیا، 4 مہینے اور 10 دن سوگ کرے گی۔ لیکن جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا اور انہی قریب ایام میں جناب ابو طالب کا وصال ہوا، رسول پاک نے اس سال کا نام غم کا سال رکھا، اس سال کا نام غم کا سال۔ اصل بات یہ نہیں کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سنوارنے میں کسی نے آگے بڑھ کے کردار ادا نہیں کیا۔ اصل بات یہ نہیں کہ لوگ بروں کے پیچھے لگ گئے ہیں، اصل
بات یہ ہے، جاگ کے سنی، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اچھوں کا ذکر نہیں چھیڑا، ہم نے خیر والے لوگوں کی بات بیان نہیں کی، ہم نے ان لوگوں کے تذکار نہیں سنائے۔ ہم تو اپنی بیٹی کو جب بٹھاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں فلانے کی بچی ڈاکٹر بن گئی ہے، اسے پرواہ نہیں خامد، اور فلاں کی بچی انجینئر بن گئی ہے، اسے کیا فکر ہے اب خامد کمائے نہ کمائے، وہ دیکھو بچی کہاں تک پہنچ گئی ہے، بیٹے کچھ کر لے۔ بچی کو جب بھی بات سکھاؤ یا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتاؤ یا فاطمہ الزہرا کی بتاؤ، یا حضرت عائشہ صدیقہ کی بات سناؤ یا جناب حفصہ کی سناؤ۔ ہم ان لوگوں کا طریقہ تو بچے فالو کسے کر رہے ہیں، وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کون سا ایسا گھر ہے جس گھر کے اندر ابا اور اماں جی بیٹھ کے، بالخصوص ماں اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بیٹھے اور اپنی بچیوں کو حضرت خدیجہ کا طرز زندگی بتلائے، اپنے گھر کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چھیڑے۔ اور میری یہ گزارش ہے، اہل سنت کو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کی علم سے لے کر ولی کی یہ تک ہم سب کو ماننے والے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں خوش نصیبی ہے ہماری، صحابہ کا بھی ذکر ہمارے حصے میں ہے، اہل بیت کا بھی، ازواج مطہرات کا بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم تو رسول اللہ کے والدین کے بھی نوکر ہیں، ان کا ذکر بھی ہمارے لیے حرز جاں ہے۔ آپ کو حدیث سنائی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کثرت سے نبی پاک ذکر کرتے تھے حضرت خدیجہ کا، گویا حضرت خدیجہ کا ذکر کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے جناب خدیجہ کی بات کرنا، ان کی باتیں کریں، ان کا ذکر چھیڑیں۔ اس ماں نے صرف اپنے 6 بچوں کے لیے سارا کچھ نہیں کیا، اس ماں نے ہم سب کے لیے بڑا کچھ کیا، اس ماں نے دین کو سہارا دیا، اس ماں نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے دین کی نوکری کی ہے، اس ماں نے رسول پاک کی ڈھارس بندھائی ہے، اس ماں نے امت مسلمہ کی بیٹیوں کو جینے کا ڈھب سکھایا ہے، اس ماں نے بیوی کو گھر بنانے کا طریقہ بتلایا ہے، اس ماں نے گھر کو جنت بنانے کے سلیقے سکھائے، اس ماں نے بتایا ہے کہ مطمئن کیسے رہنا ہے، راضی کیسے رہنا ہے۔ سچی ماں، پہلی ماں، کاف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت خدیجہ کی زندگی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا طرز حیات دستور ہے جینے کے لیے، دستور ہے۔ لوگ کہتے ہیں امیر غریب ہو کے نہیں جی سکتا، میں کہتا ہوں ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو تو باقی حال جس طرح کا بھی ہو، بندہ بڑی عزت سے جیا کرتا ہے، بڑے وقار سے جیا کرتا ہے، بڑے اعزاز سے جیا کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا، بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو حفظ کر لینی چاہیے جناب خدیجہ کی زندگی، اس زندگی کو اپنائے، اس زندگی کے مطابق زندگی گزارے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی 4 شہزادیاں، چاروں حضور اکثر تحفے بھی دیتے ہیں حضرت خدیجہ کو۔ روایت سنی اور بات سمیٹ دو، ایک ہار آیا کسی جنگ سے تو نبی پاک نے حضرت خدیجہ کو دیا۔ حضرت خدیجہ نے بڑی بیٹی کی شادی کی، جناب زینب کی بیٹی، اور بعض روایتوں میں ایسا بھی ملتا ہے کہ وہ تھا ہی حضرت خدیجہ کا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ ہار بڑی شہزادی جناب زینب کا نکاح کیا تو انہیں دے دیا۔ نبی پاک کے بڑے داماد حضرت زینب کے شوہر بدر کی جنگ میں کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے، وہ گرفتار ہوئے، حضور نے فدیہ مقرر کیا کہ اتنے پیسے دو چلے جاؤ۔ ابھی کافر سے نکاح کرنا ممنوع نہیں تھا، حضور کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ حضور نے جب اپنے داماد سے کہا نا لاؤ فدیہ دو تم بھی، انہوں نے مکے پیغام اپنی بیوی کو بھیجا، اور بیوی چونکہ حضرت خدیجہ کی صاحبزادی تھی تو خامد کے حقوق جانتی تھی، خامد پر اصرار کرنا، قربانی دینا جانتی تھی، انہوں نے اپنے گلے سے ہار نکالا اور نکال کے فدیے کے طور پہ بھیج دیا۔ صحابہ کہتے ہیں فدیہ آیا اور جب وہ ہار حضور کی گود میں گیا تو ہم نے عجیب رنگ دیکھا، حضور کے آنسو اتنے بہے کہ محفل عجیب ہو گئی، نبی پاک کھول کے روئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فٹافٹ اٹھ کے قدموں میں بیٹھے، محبوبہ کیا ہوا؟ نبی پاک نے فرمایا تمہیں پتا یہ ہار کون سا ہے؟ حضور کون سا ہے؟ فرمایا ہار سامنے آیا تو مجھے خدیجہ یاد آ گئی، یہ خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے زینب کو دیا، یہ وہ والا ہار ہے۔ کہ ابوبکر صحابہ سے کہو کہ اگر سارے مشورہ دیں تو میں یہ ہار واپس نہ کر دوں، خدیجہ کی یہ نشانی قائم رہے، واپس نہ کر دوں؟ تو کہ صحابہ بھیا کو زبان کہنے لگے محبوبہ جانے بھی حاضر ہے، ہر شے حاضر۔ حضور نشانیاں دیکھتے حضرت خدیجہ کی، محبت اور پیار کا رشتہ، اور مردوں سے بھی یہ شکوہ ہے کہ وہ بھی اس طرح کا پیار نہیں کرتے گھر کے اندر جس طرح کا انہیں کرنا چاہتے، طرز زندگی اس طرح کا نہیں اپناتے جس طرح کا ان کا ہونا چاہتے۔ اپنے کردار میں خوبصورتی پیدا کریں گے تو کردار دیکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں بھی حسن پیدا ہوگا۔ پھر ایک دفعہ کہوں گا، کل اور پرسوں یہ 2 دن حضرت خدیجہ کے نام ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ 2 دن حضرت خدیجہ کے ہیں۔ اپنی اماں کا ذکر کریں گے، ذکر سنائیں گے، جو باتیں سنی ہے آگے پہنچائیں گے، گھر کے اندر ان کے تذکرے چھیڑیں گے اور دعا کریں گے کہ اے اللہ جناب خدیجہ کے صدقے ہمارے گھروں کو سکون والا بنا، اور حضرت خدیجہ کا صدقہ ہم سب کی ماؤں کی بخشش فرما، ہمیشہ بدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ، عمر درود و سلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا
سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود, اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود, اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں, سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین.